یہ پروگرام سویٹنس ریسٹورانٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیسی بدیسی کھانوں کا مرکز سویٹنس ریسٹورانٹ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی ٹرانسمیشن رمضان اور خواتین میں میں ہوں مسز فوزیہ جنید۔ آج 19 رمضان مبارک ہے اور عشرہ مغفرت بہت تیزی سے رخصت ہونے والا ہے۔ عشرہ مغفرت کی چند گھڑیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور پھر اگر ہم اللہ کو منا لیں تو اگلا عشرہ اللہ کے قرب کا ہے، اللہ کی عطا رضامندی کا ہے اور نجات کا ہے۔ اس سفر کے لیے جو لاہ عمل اللہ پاک نے عطا کیا ہے، جو طریقہ کار عطا کیا ہے، جو طرز عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں ملتا ہے، وہ ہے ان راتوں میں قیام کرنا، ان راتوں میں یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دنیا سے کٹ کر، مال و اسباب سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، دنیا کے کاروبار سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا، اس کے در پر دستے سوال دراز کر دینا، بھکاری اور فقیر بن کر اس کے در کو پکڑ لینا۔ اور جب بندہ پوری استقامت، پوری توجہ کے ساتھ اپنے مالک کا در پکڑ لیتا ہے تو وہ رحمان و رحیم رب پھر اپنی رحمت اور عنایات اور اپنے فضل و کرم کی بارش عطا کرتا ہے۔ اسی سلسلے کا اگلا موضوع آج ہمارا، پچھلی نشست میں ہم نے اعتکاف کی اہمیت پر بات کی تھی، اس کی ضرورت پر بات کی تھی۔ آج اس اعتکاف کو بیٹھنے کے شرعی طور پر کیا تقاضے اور کیا احتیاطیں ہیں، کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا تقاضے ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اور ایک اہم گوشہ جو اس کی اہمیت کے اعتبار سے ہے، اس کا تعلق بھی اس کے شرعی احکامات اور تقاضوں سے ہے۔ اعتکاف کا معنی و مفہوم، جیسے ہم نے پچھلی نشست میں بھی بات کیا تھا، یکسو ہونے سے ہے، لیکن شریعت میں اس اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بطور عبادت مسجد میں ٹھہرنا، یعنی کوئی شخص عبادت کی نیت کر کے مسجد میں قیام کرے، اس عمل کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور جو اعتکاف اس نیت سے بیٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو عاکف اور معتکف کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میری عزیز بہنوں، اگر خواتین یہ عمل کریں گی تو وہ معتکفہ کہلائیں گی۔ اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں خلوت نشینی اور شب قدر جو اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے بہتر رات عطا کی ہے، اس کی تلاش ہے۔ اور اس کی تلاش کا مقصود کیا ہے کہ ان لمحوں میں جو اللہ رب العزت نے شب قدر کی صورت عطا کی ہیں، اسے منایا جائے، جب اس کی رحمت جوبن پر ہو اور پھر اس کا فضل ہمیں مل جائے، اور ہم کامیابی کے ساتھ اس سفر کا انجام کر سکیں، جو اعتکاف کا سفر، جو رمضان کا سفر ہے۔ کیونکہ یہ مختلف روایات اور آیات میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کو رمضان کا مہینہ میسر آئے اور وہ کامیاب نہ ہو سکے، وہ تقویٰ کی منزل نہ پا سکے، تو اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بدبختی سے اور اس کم حیثیتی سے محفوظ فرمائے۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں بنیادی طور پر، جس میں پہلی قسم اعتکاف واجب ہے، یعنی وہ اعتکاف جو ہم کسی بھی خیر کے کام کے لیے، کسی بھی اپنی مشکل پریشانی کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں منتاً عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ مولا اگر ہمارا یہ کام ہو جائے یا یہ معاملہ ہو جائے تو ہم تیری یاد میں یکسو ہو کر تیری بارگاہ میں اعتکاف کریں گے۔ اس کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے، سنت موقدہ ہے، جیسا کہ آپ بہنوں کے علم میں ہوگا کہ سنت ہے، کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اس طرف نکل گئے تو پھر اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو سنت موقدہ یعنی کسی ایسا سنت موقدہ ہے کہ اگر
کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائے تو پورا محلہ جو اس کا سراؤنڈنگ ہے اس کی طرف سے وہ اعتکاف ادا ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، کوئی ایک شخص بھی اعتکاف نہ کرے، تو اس صورت میں پوری آبادی، پورا علاقہ جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. اس سے ایک پہلو تو یہ نکلتا ہے کہ جو ہے وہ آسانی اللہ پاک نے عطا کی ہے. دین چونکہ آسانی کا دین ہے، اس رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ عطا کیا گیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کے ہر عمل میں، ہر عبادت میں، ہر پہلو میں آسانی عطا کی ہے. تو اس پہلو میں بھی اللہ پاک کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس نیت سے مسجد میں بیٹھ جائے تو پوری آبادی کی طرف سے وہ اعتکاف کا حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن دوسرا پہلو اس کا اگر ہم غور کریں جو اس اعتکاف کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا محبوب اور اتنا پیارا ہے کہ کوئی ایک بھی بیٹھ جائے تو اس ایک کے بیٹھنے کے صدقے پوری آبادی کو اللہ پاک جو ہے وہ گناہوں سے بچا لیتا ہے. اور اگر 2 بیٹھ جائیں، اگر 10 بیٹھ جائیں، اگر 100 بیٹھ جائیں اس نیت سے، تو پھر اللہ کے کرم کی اور اللہ کے فضل کی رحمت کی بارشیں کس حد تک برس سکتی ہیں، اس کا ہم اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں کہ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ ایک کے بیٹھنے کے عوض پوری آبادی پر فضل فرما رہا ہے، تو اگر ایک سے زیادہ بیٹھیں تو کیا فضل ہو. اس کے بعد اگلا جو اعتکاف کی قسم ہے وہ ہے سنت مستحب، یعنی ایسا اعتکاف کہ جو ہم نفلی نیت، جیسے مسجد میں جاتے ہوئے نیت کر لینا، یہ بھی اعتکاف کی ایک صورت ہے. یکسو ہو کر کہیں بیٹھ کر اللہ کی یاد کے لیے نیت کر لینا، یہ بھی اعتکاف کی صورت ہے. یہ ساری صورتیں نفلی اعتکاف کی ہیں. قرآن حکیم میں جو ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کیا تو اس کے بنیادی مقاصد میں سے اللہ پاک نے جن کا ذکر کیا ہے، اس میں فرمایا کہ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے. پھر ایک اور آیت مبارکہ سے جہاں سے ہمیں اعتکاف کا ثبوت ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح یکسو ہو کر مسنون طریقے سے بیٹھنے کا ثبوت ملتا ہے، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو. حدیث پاک کا بھی میں نے سابقہ نشست میں ذکر کیا، حصول برکت کے لیے اور یاد دہانی کے لیے دہرا لیتے ہیں. وہ یہ کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے اور پھر امہات المومنین اس عمل کو جاری رکھتی رہیں. دوسری حدیث مبارکہ میں جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کے لیے اعتکاف فرماتے، اور جس سال وصال مبارک ہونا تھا اس سال 20 دن کا اعتکاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس اعتکاف کی شرعی حیثیت جیسا کہ ہم نے آغاز میں بات کی کہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر اعتکاف کی نیت کر لے تو پھر پورے علاقے کے لیے وہ خیر کا باعث ہوتا ہے. اعتکاف کے لیے شرائط کیا ہیں کہ مسلمان ہونا، یقیناً ہم مسلمان ہوں گے تب اس چیز کو سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل کریں گے اور اس کا اللہ پاک اجر بھی عطا کرے گا. تو پہلی شرط جس طرح باقی نیک عبادات معاملات کی اللہ پاک نے رکھی ہے وہ ہے مسلمان ہونا. دوسری شرط ہے نیت کرنا. نیت وہ چیز ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ انسان کے کسی بھی عمل کو وہ کامیابی سے بھی ہمکنار کر سکتی ہے اور ناکامی سے بھی. اسی لیے اللہ رب العزت نے اعمال کا دار و مدار ظاہری شباہت، ظاہری حالات، ظاہری عوامل پر نہیں رکھا، بلکہ کیا کہا، انما الاعمال بالنیات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت جتنی خالص ہوگی، جتنی یکسو ہوگی، جتنی واضح ہوگی، اتنا اس عمل میں نتیجہ خیزی اور خیر زیادہ ہوگی. تو اس لیے دوسری شرط جو اعتکاف کی ہے وہ نیت ہے. تیسری شرط جو ہے وہ عاقل اور بالغ ہونا ہے. عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا اس میں شرط نہیں ہے، کوئی بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا، باشعور ہونا، اس کو اس چیز کا شعور ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیا عمل ہے، کیا معاملات ہیں. اس چیز کا یہ شرط لازم ہے اعتکاف کے لیے.
اس سے اگلی شرط جو ہے وہ ہے جنابت سے پاک ہونا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا، یعنی پاکی اور طہارت جو ہے وہ اس کی بنیادی شرط ہے، جس طرح باقی عبادات میں یہ بنیادی شرط ہوتی ہے کہ آپ پاک اور صاف ہوں۔ اس سے اگلی شرط یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا، کچھ شرائط ایسی ہیں جو مشترک ہیں مردوں اور خواتین کے لیے، دونوں کے لیے ہیں، اور کچھ مخصوص ہیں مردوں کے لیے اور کچھ خواتین کے لیے۔ اسی طرح اعتکاف، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جہاں باجماعت نماز کا اہتمام ہو۔ عموماً مرد جو ہے وہ اعتکاف مسجد میں کرتے ہیں، اور خواتین اپنے گھر کے کسی ایسے گوشے میں جسے انہوں نے عبادت کے لیے مختص کر رکھا ہو، اور اگر کوئی ایسا گوشہ نہ ہو ان کے گھر میں تو پھر ان کے لیے بہتر ہے کہ کوئی اعتکاف کی نیت جب کریں تو اس کے ساتھ کسی ایسے گوشے کا بھی انتخاب کر لیں جہاں پر وہ یکسو ہو کر، متوجہ ہو کر اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی فراغت کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکیں۔ مسنون اعتکاف یعنی عشرہ آخر میں، عشرہ نجات میں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں شب قدر کی تلاش میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، مسنون اعتکاف، اس کے ایسے مستحبات کیا ہیں، ایسے آداب کیا ہیں، وہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جیسے ذکر کیا کہ مردوں کے لیے مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں اعتکاف کرنا۔ دوسرا جو ہے وہ قرآن و حدیث، یعنی بنیادی مقصد اعتکاف کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے تعلق ہے۔ اور ایک عالم اور کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، جب اپنی ذات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مجھے اگر کسی سے جاننا ہو، پوچھنا ہو تو وہ کسی جاننے والے سے پوچھو، یعنی علم رکھنے والے سے پوچھو۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ تو جاننا کب ممکن ہے؟ جب علم ہو، جب شعور ہو، جب فہم ہو، اور وہ علم اور شعور کس چیز کا ہو؟ وہ قرآن اور حدیث، اللہ کی بارگاہ کا، اللہ کے رسول کی بارگاہ کا علم ہو۔ تو اس لیے اعتکاف ایسا نہ ہو کہ ہم وقت گزاریں، صرف یکسو ہو کر بیٹھے رہیں، اور کوئی ایسا خیر کا عمل، کوئی ایسا علم کا، شعور کا، فہم کا عمل اس کے ساتھ شامل نہ کریں کہ جس کے بعد ہمیں اللہ کی بارگاہ کا بھی صحیح شعور پہچان ملے، اور اس کے محبوب سرکار دو علیہ وسلم کی بارگاہ کی بھی۔ اور چونکہ اللہ نے اپنی محبت کی شرط بھی یہی رکھ دی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اور اتباع کب ممکن ہے؟ جب اتباع کا شعور ہو، جب سیرت پاک پڑھی ہو، جب حدیث مبارکہ پڑھیں، جب قرآن پڑھیں۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ سرکار کا مجسم سیرت پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اگلی چیز ہے علم سیکھنا سکھانا، جیسے میں نے ذکر کیا۔ پھر اعتکاف کے یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ فضول باتیں نہ کی جائیں، دنیا داری کی باتیں نہ کی جائیں، اپنی زبان کو، اپنے دھیان کو، اپنے وجود کو اس چیز سے بھی پاک رکھا جائے۔ جب دنیا سے ظاہراً جسمانی طور پر کنارہ کشی اختیار کی ہے تو روحانی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، تاکہ زبان فضولیات کہنے کی بجائے اللہ کی یاد میں مستغرق ہو سکے۔ بالکل خاموش نہ رہنا، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اعتکاف کی نیت کر کے خاموشی سے بیٹھے رہیں، بلکہ اعتکاف کا مقصود اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ذکر اذکار سے، تسبیحات سے، تلاوت کلام پاک سے، نوافل سے اور ان چیزوں سے کہ ذکر سے سرشار رکھیں۔ غیر شرعی امور سے کلیتاً اجتناب کرنا، کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو اس سے بچے رہنا۔ مسجد اور اعتکاف گاہ کی صفائی کا خیال رکھنا۔ صفائی وہ چیز ہے کہ جس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ ظاہر کی ہو چاہے باطن کی ہو، اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا۔ پھر ہر وقت باوضو رہنا، ہمہ وقت باوضو رہنا، یہ بھی اس کی شرائط میں سے ہے۔ اور شرعی ضرورت کے تحت باہر نکلنا، یعنی اگر مسجد میں ہیں یا کسی گوشے میں ہیں، اگر شرعی ضرورت ہے، واش روم جانا ہے، کوئی اور ایسا معاملہ ہے، تو اس صورت میں ہی صرف اجازت ہے کہ اس گوشے کو ترک کر کے کہیں اور جایا جائے، لیکن اس میں بھی احتیاط لازم ہے۔ اور روزہ اس کے لیے شرط واجب ہے کہ وہ روزے کے بغیر اعتکاف، یعنی روزہ نہ رکھیں اور اعتکاف کریں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اعتکاف کو فاسد کرنے والی، توڑنے والی، خراب کرنے والی، نامقبول کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ یعنی جان بوجھ کر کھانا کھانا، کیونکہ اعتکاف کے ساتھ روزے کی شرط ہے، اور روزے کے حال دوران اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لے گا تو یقیناً اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور روزہ چونکہ شرط ہے اعتکاف کی تو اس لیے اس کا اعتکاف بھی باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 2 ہے اپنی بیوی سے تعلق رکھنا، جو ایک شرعی
ویسے تقاضے میں شرعی طور پر جائز ہے، لیکن اعتکاف کے دوران اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، مرد کا بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے باہر نکلنا، عورتوں کا بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے گھر کی اعتکاف گاہ سے نکل کر گھر کے دوسرے حصوں میں جانا، یا اگر ان کے لیے اجتماعی طور پر کہیں انتظام ہے تو اس میں بھی اس اعتکاف گاہ کی جو حدود طے کی گئی ہیں اس کی پابندی کرنا عورتوں پر لازم ہے۔ بیمار کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بصورت دیگر کہ اگر آپ نے یہ اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے اپنی نیت میں اور اپنے اس پہ یہ شامل رکھا ہے، اس صورت میں کسی حد تک اس کی اجازت ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس عمل کو نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی اور اس اعتکاف کے نتیجے میں شب قدر پا لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل کی خصوصی بارشیں ہم پر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔